السلام علیکم۔ سلیپنگ ویل، اچھی نیند کیسے آتی ہے؟ نیند کے مسائل اور ان کا حل۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ نیند ہے کیا چیز۔ نیند 24 گھنٹے کے دوران وہ باقاعدہ وقفہ ہے جو ہم اپنے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں اور اس کا احساس نہیں رکھتے۔ نیند کی دو بڑے اقسام ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، یہ رات بھر میں کئی مرتبہ وقوع پذیر ہوتی ہیں اور تقریباً ہماری نیند کے دورانیے کے 4 سٹیج ہوتی ہیں۔ ریم سلیپ کے دوران ہمارا دماغ کافی مصروف ہوتا ہے اور ہمارا پٹے بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہماری آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور ہم خواب دیکھتے ہیں۔ دوسرا نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، دماغ خاموش ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے جسم میں کچھ حرکت ہو، بلڈ سٹریم میں ہارمون یا گلینڈولر سیکریشن ہوتے ہیں اور ہمارا جسم دن بھر کے شکست اور اختفاء کے بعد اپنی مرمت کرتا ہے۔ نان ریم سلیپ کے 4 مراحل ہیں۔ قبل از نیند یعنی پری سلیپ، اس میں پٹے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دل آہستہ دھڑکتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہلکی نیند، اس میں بغیر کسی ذہنی مشکل کے آسانی سے بیدار ہو سکتے ہیں۔ سلو ویو سلیپ، سست موج والی نیند، اس میں ہمارا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور سونے کی حالت میں بولنا اور چلنا دیکھنے میں آتا ہے۔ گہری نیند، ڈیپ سلو ویو، اس نیند سے بیدار کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اگر ہمیں جگایا جائے تو ہم کس قدر بدحواس ہوتے ہیں۔ ریم سے نان ریم سلیپ میں منتقلی کا عمل دوران شب میں تقریباً 5 مرتبہ ہوتا ہے اور صبح کے قریب زیادہ خواب دیکھے جاتے ہیں۔ ایک معمول کی رات میں بیداری کی مختصر وقفے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، ان کا دورانیہ ہر 2 گھنٹے بعد 1 یا 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے، ہمیں عام طور پر ان کی خبر نہیں ہوتی، صرف اس صورت میں ان کی یاد رہنے کا زیادہ امکان ہے اگر ہم فکر مند ہوں یا کوئی اور واقعہ ہو رہا ہے، جیسے کہ اگر باہر شور ہو یا ہمارا روم میٹ خراٹے لے رہا ہو۔ ہمیں کس قدر نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا انحصار ہماری عمر پر ہے، جیسا کہ بہت چھوٹے بچے، پری اسکول اینڈ اسکول ایج چلڈرن دن میں تقریباً 9 سے 13 گھنٹے سوتے ہیں۔ ذرا بڑی عمر والے یعنی ٹین ایجرز دن میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے سوتے ہیں اور اس سے زیادہ یعنی ایڈلٹس افراد رات کے 7 گھنٹے یا اس سے تھوڑے بہت زیادہ سوتے ہیں۔ زیادہ بڑے عمر کے لوگوں کو نیند کی اتنی ہی مقدار درکار ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دوران شب گہری نیند کا ایک ہی وقفہ دیکھنے میں آتا ہے جو کہ پہلے 3 یا 4 گھنٹے میں ہوتا تھا، اس کے بعد انہیں نیند سے بیدار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواب بھی کم آتے ہیں۔ بے خوابی کی صورت میں کیا کیا جائے؟ بے خوابی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار رات کو جاگتے رہیں تو اگلا دن تھکا ہوا محسوس کریں گے، لیکن اس سے آپ کا جسمانی یا ذہنی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگرچہ بہت سے بے خواب راتوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ سارا وقت تھکے ہوئے ہیں، آپ کو دن کے وقت نیند آنے لگتی ہے، آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں دقت ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، آپ پر اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہو یا بھاری مشینری چلاتے ہو تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہر سال بہت سی اموات اسی طرح واقع ہوتی ہیں جب لوگ گاڑی چلاتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ بے خوابی سے عموماً بلڈ پریشر، موٹاپے اور ڈائبٹیز کا امکان بڑھ جاتی ہے۔ ایڈلٹس میں نیند کے مسائل، نیند کی کمی بے خوابی یعنی انسومیا ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو رات کو کافی نیند نہیں آتی، یا اگر آپ کی نیند کی مدت پوری بھی ہو جائے تو آپ کو مکمل آرام نہیں ملتا۔ اچھی نیند نہ آنے کی بہت سارے روزمرہ کی وجوہات ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوابگاہ یا گھر پرشور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر بہت گرم یا سرد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بستر آرام دہ نہ ہو یا بہت چھوٹا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے روم میٹ کے سونے کا انداز آپ سے مختلف ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا باقاعدہ کوئی معمول نہ ہو یا آپ کافی طور پر جسمانی کام نہ کر رہے ہو۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے نیند میں دقت ہو سکتی ہے، اگر آپ بغیر کھائے پیے سو جائے تو جلدی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سگریٹ، الکوہل اور کیفین والی مشروبات جیسے چائے یا کافی، ان سے پرہیز کریں۔ بیماری، درد یا تیز ٹیمپریچر، بعض زیادہ سنجیدہ وجوہات یہ ہیں: جذباتی مسائل، کام کاج کے مسائل، فکر مندی اور پریشانی، اداسی، ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کچھ بہت جلد بیدار ہو جائیں اور پھر دوبارہ نیند نہ آئے، اور روزمرہ کے معاملات اور مسائل پر مسلسل سوچنا بھی نیند نہ آنے کی وجوہات میں سے شامل ہے۔ اگر ان وجوہات کو آپ دور کریں تو آپ کو اچھی نیند آ سکتی ہے۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے۔